اور جبکہ وہ حجر ابی العنبس نہیں ہیں بلکہ وہ حجر بن العنبس ہیں، اور ان کی کنیت ابو العنبس نہیں ہے بلکہ ابو السکن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی کی دو کنیت نہیں ہو سکتی ہے، دونوں کنیت ہو تو کیا مذائقہ ہے، جیسا کہ امام محدث بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اس پر تفصیل سے گفتگو فرمایا۔ دوسری خطا کہتے ہیں کہ اس میں یہ اضافہ ہے ان علقمہ بن وائل، اور حالانکہ اس میں ان علقمہ نہیں ہے بلکہ ان وائل بن حجر ہے۔ یہ دوسری خطا کا ذکر کیا۔ تو اس میں کون سا مذائقہ ہے بھائی؟ وہ ثقہ کی ذاتی تو مقبول ہوتی ہے، تو اس میں کوئی، تو کہتے ہیں وہ انما ہوا حجر بن عنبس عن وائل بن حجر ہے، یوں۔ اور وہ جو علقمہ کا ذکر ہے وہ نہیں۔ تیسری خطا یہ کہتے ہیں وہ خفض بها صوتہ کہا ہے، حالانکہ وہ مد بها صوتہ، تو تیسری خطا ہے۔ کہ بھائی ان کی روایت میں وہ ہے، ان کی روایت میں یہ ہے، اس میں کیا مذائقہ؟ اور اس پر ہم نے گفتگو بھی کیا کہ خفضہ یعنی سرن آمین کہنے کی بھی بہت سی بات ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا، حضرت عطا فرماتے ہیں بھئی آمین دعا ہے، اللہ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ اور جہر والی بات میں یہ تعویل کی جاتی ہے کہ بھئی تعلیماً جہر کا ثبوت ہے۔ حضرت ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ ابو زرعہ راضی سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سفیان کی حدیث اس سلسلے میں راجح اصح، اور علاء بن صالح اسدی نے سلمہ بن کحیل سے بھی حضرت سفیان کی روایت کی طرح سے روایت کیا، تو تعدد طرق کی وجہ سے قوت آ گئی ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر محمد بن ابان حدثنا عبداللہ بن نمیر عن العلاء بن صالح الاسدی عن سلمہ بن کحیل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث سفیان عن سلمہ بن کحیل۔ بابو ما جاء فی فضل التامین، آمین کہنے میں فضیلت کتنی ہے، اور خاص طور سے نماز میں جب امام تلاوت کرے وہ جہری نماز، سری میں تو پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ کہاں پر